السلام علیکم، آپ سب کو اس یوٹیوب چینل میں استقبال ہے۔ ابھی اس سے پہلے کی ویڈیو میں اپن واحد جمع سابقے اور لاحقے گرامر کے اندر یعنی انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کے اندر دیکھ لیے تھے۔ اسی طرح سے اب علم بیاں دیکھیں گے پیج نمبر 111 111 کے اندر دیکھیے۔ اس کے اندر علم بیان میں تشبیہ، استعارہ، کنایا، تلمیہ، یہ چار چیزیں ہیں۔ علم بیان میں یہ چار چیزیں ہیں، چار چیزیں کے اچھی طرح سے دیکھ لیجئے۔ تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکل کر جس کے معنی ممثال ہونے کے ہیں، یعنی تشبیہ یعنی کمپیریزن ہے، یعنی جب کسی شے کی خصوصیات کو کسی دوسرے شے کی خصوصیات مماثل قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ دیکھو مثال کے طور پر جیسے کہ احمد فرشتے جیسا ہے، کس کے جیسا ہے؟ اس تشبیہ کہتے ہیں، کمپیریزن یعنی اس سے کمپیریزن کرنا۔ جیسے کہ احمد لومڑی کی چال، یعنی احمد جیسے کہ چاند جیسا ہے، ایک مثال چاند جیسا ہے، اور ایک مثال بھی ہے فرشتہ جیسا ہے۔ جیسا لگانا، اس کے سر کا ہے، کمپیریزن کرنا، اس کو تشبیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر جب کسی شے یا خصوصیات کی دوسری شے کے خصوصیات کے مماثل قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایگزامپل دیے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہے، پھکڑیاں ہیں ایک گلاب کی سی ہیں۔ تو یہ کیا بول رہے ہیں؟ کمپیریزن، لب یعنی ہونٹوں کو کس کی طرح بول رہے ہیں؟ گلاب کی پھنکڑیاں، یعنی گلاب کی طرح پھنکڑیاں کی طرح ہے، گلاب کی پھنکڑیاں کی طرح ہے بول کے بات بتا رہے ہیں، یعنی تشبیہ یعنی کمپیریزن۔ استعارہ، جب کسی لفظ کو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنوں سے مراد لیا جائے تو استعارہ کہا جاتا ہے۔ کسی خوبصورت آدمی کو چاند کہہ کر پکارے تو یہ استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ ایک شعر ہے، نیچے شعر دیا گیا ہے، تو یہ شعر سے اچھا ایک ایگزامپل، یعنی جیسے کہ مثال کے طور پر یہ شعر بھی دیکھ لیے، چودھویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو، یعنی ڈائریکٹ بولنا۔ تشبیہ کے اندر کیا بول رہے ہیں؟ اس کے سر کا ہے، اس کے سر کا ہے بول رہے ہیں، لیکن یہاں پہ استعارہ میں کیسا بول رہے ہیں؟ تجھ ہے سب کچھ، یعنی اس تشبیہ میں کیا بولے تھے؟ احمد فرشتے جیسا ہے تشبیہ میں۔ استعارہ میں کیا بول رہے ہیں؟ احمد فرشتہ ہے بول رہے، کیا بول رہے ہیں؟ احمد فرشتہ ہے، اس کے سر کا ہے نہیں بولنا، یعنی ڈائریکٹ بول دینا ہے استعارہ میں۔ نیکسٹ 112 میں کیا بتا رہے ہیں؟ بولو تشبیہ اور استعارہ میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تشبیہ اور استعارہ میں فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں کسی چیز کو دوسرے سے مثال دی جاتی ہے۔ تشبیہ میں کیا بول رہے ہیں؟ ایک چیز سے دوسری چیز سے مثال دی جاتی ہے، جب استعارہ میں وہی چیز مان لی جاتی ہے۔ جیسے کہ یوں کہے کہ وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے تو یہ تشبیہ ہے، چاند کی طرح، لیکن تشبیہ ہوتا ہے یہ۔ اور اسی طرح سے کہے کہ وہ چاند ہی ہے تو یہ استعارہ ہے۔ تشبیہ تشبیہ اور استعارہ میں نیچے بریکٹ یعنی باکس بنا کے دیے ہیں، دیکھو تشبیہ کے اندر کیا بول رہے ہیں؟ احمد فرشتہ جیسا ہے، استعارہ میں احمد فرشتہ۔ حامد چاند کی طرح ہے، حامد چاند ہے، چاند کی طرح، فرشتہ جیسا، ایسا بولنا کیا ہے؟ تشبیہ ہے۔ ڈائریکٹ بول دینا تجھ چاند ہے، تجھ فرشتہ ہے بولنا استعارہ ہے۔ کنایا، نیچے کنایا دیے ہیں، ایک بار دیکھو۔ کنایا اسے کہتے ہیں وہ کلمہ جس کے معنی مبہم اور پوشیدہ ہو۔ کیا ہونا؟ پوشیدہ، یعنی راز سے رہنا، اور اپنی حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی معنی میں مراد لی جائے، یعنی بولنے والا ایک لفظ بول کر اس کے مجازی معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن اس کی حقیقی معنی مراد لینے میں غلط نہ ہوگی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کیا بات بتا رہے ہیں اس کے اندر؟ حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی لینا، یعنی حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی اور دور طرف کے اشارہ دینا۔ کیسا اشارہ دینا؟ دیکھو مثال دیے نیچے، بال سفید ہو گئے لیکن عادتیں نہ بدلے۔ بال سفید ہونے کا اشارہ دے رہے ہیں؟ بڑھاپا آ گئے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ زندگی
زندگی کی کیا رہی باقی امید ہو گئی موائے یا زندگی کی کیا رہی باقی امید ہو گئے موائے سیاہ موے سفید، یعنی کیا بول رہے ہیں، موائے سیاہ سے کنایا جوانی اور موائے سفید سے بڑھاپے کا کنایا ہے، یعنی اس کے اندر بات بتانا کیا ہے بولے تو چھوٹی بات بول کر بڑے کی طرف اشارہ کرنا، جیسے کہ مثال کے طور پر جیسے بولتے ہیں بندر کیا جانے ادرک کا سواد، ایسے چھوٹے چھوٹے باتاں بول دینا لیکن وہ بڑے طرف اشارہ جانا، بال سفید ہو گئے لیکن عادت نہیں، یعنی بڑھاپے کا اشارہ دے رہے ان کو، کون سا اشارہ دے رہے، بڑھاپے کا اشارہ دے رہے، کس میں، ایک کنایا کے اندر۔ نیکسٹ 113 میں دیکھو، اس کے اندر تلمیم کے اندر جس شعر میں یا جملے میں یا لفظ میں کسی تاریخی مشہور واقعے کی طرح، یعنی ہسٹری، تاریخی مشہور واقعہ رہنا، اس کے اندر اشارہ دینا، تاریخی مشہور واقعہ کا اشارہ دینا تلمی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر غالب کا مشہور شعر ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یعنی اس کے کیا بول رہے ہیں، ابن مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مراد، یعنی ہسٹری، یعنی تاریخی مشہور واقعے کا اشارہ دے رہے ہیں، اس کے اندر ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اسی طرح سے یہ تلمی ہوگا، یعنی جس شعر یا جملہ یا الفاظ میں تاریخی مشہور واقعہ کی طرف اشارہ دینا تلمی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اور ایک اس کے اندر بات ہے محاوروں کی، یعنی پیج نمبر 120 میں محاورے ہیں۔ محاورے کیا ہے، دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے تو محاورے کہا جاتا ہے۔ ڈائریکٹ نہیں بولے سر کا انڈائریکٹ بولنا محاورے، ایک بات مثال کے طور پر آگ بگولا ہو جانا، ڈائریکٹ نہیں بول رہے غصہ آ رہا تیرے کو، بہت غصہ ہو رہا، یہ نہیں بول رہے، کیا بول رہے، آگ بگولا ہو جانا۔ پاپڑ بیلنا کیا، مشکلیں برداشت کر رہا بول کے نہیں بول رہے، ڈائریکٹ کیا بول رہے ہیں، پاپڑ بیلنا بول کے بول رہے ہیں اس کے اندر۔ تو بولنے کا مطلب ہے دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ جو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے تو محاورے کہلاتا۔ محاورے ایک دو دن میں نہیں بنتے بلکہ اس میں اہل زبان کی برسوں کی محنت پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی جو بھی نہیں بن جاتے یہ محاورے، ارے آئے بول دیے چلو چلتے رہو، ایسا نہیں رہتا ہے۔ محاورے کیا ہے بولے تو ایک زمانے سے چل لیتے آتے سو ہے، محاوروں کو جو ان کے تو استعمال کرنا چاہیے۔ ذیل میں کچھ محاورے اور ان کے معنی دیے جائے گئے ہیں، دیکھیے، چار چاند لگ جانا، یعنی چار چاند لگ جانا بول کے ڈائریکٹ کیا بول رہے ہیں، ہم خوبصورت میں اضافہ ہونا بول کے نہیں بول رہے، چار چاند لگ گئے رہے وہی تیرے کو بول کے بول رہے ہیں۔